الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس نے ہم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، ریاکاروں کو مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہم سب کے مغفرتوں کے فیصلے فرمائے۔ بزرگوں، یہ دنیا اور اس کا مالک اللہ ہے۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے، آپ بھی اللہ کے بنائے ہوئے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ فوارے، یہ سب کا سب نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس ساری دنیا کا مالک ایک اللہ ہے۔ یہ ساری زمینوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ ان سارے آسمانوں کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ ان سارے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں کا چلانے والا، وقت پہ نکالنے والا، وقت پہ ڈبانے والا ایک اللہ ہے۔ اسی ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی ایک اللہ کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اسی ایک اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ اسی ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو رگڑتے ہیں۔ اسی ایک اللہ کے سامنے جھولیوں کو پھیلاتے ہیں۔ اسی ایک اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، وہی ہمیں بھیک دیتا ہے۔ ہم اسی ایک اللہ کے مانگنے والے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہمیں روزی بھی دیتا ہے، ہمیں بھیک بھی دیتا ہے، ہمیں عزت بھی دیتا ہے، ہمیں ذلت بھی دیتا ہے، ہمیں موت بھی دیتا ہے، ہمیں حیات بھی دیتا ہے، ہمیں بیماری بھی دیتا ہے، ہمیں صحت بھی دیتا ہے، ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں سلاتا بھی ہے، ہمیں جگاتا بھی ہے۔ ہر چیز کا مالک ہمارا ایک اللہ ہے۔ اسی ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی ایک اللہ کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، وہ بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ سر اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ سر اتنا سستا نہیں ہے، یہ سجدہ اتنا سستا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ہو جائے گا تو تیرا نام کافروں میں لکھا جائے گا۔ یہ سر اتنا ہلکا پھلکا نہیں ہے کہ جدھر ہوا آئی ادھر چل دیا، نہیں، یہ سر کا مقام وہ مقام ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی چوکھٹ پہ اگر جھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کو معاف کروں گا لیکن تجھ کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ تو ہم اس ایک اللہ کے نام سے، ہم اس ایک اللہ کی عبادت اور ہم اس ایک اللہ کے سامنے ماتھے کو رگڑنے والے،
اس ایک اللہ کے سامنے جھولیوں کو پھیلانے والے ہیں، اور اسی ایک اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مجلس کو بہانہ بنا کر سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیں۔ بزرگوں، خطبے کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اصل بات آپ کو بتانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو کہ ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے داتا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمیں جو چاہے حکم دے ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے، وہ جو چاہے ہمیں پیغام دے ہم اس پیغام کو پورا کریں گے، وہ ہمیں اٹھنے کے لیے کہے تو ہم اٹھ جائیں گے، وہ ہمیں سونے کے لیے کہے تو ہم سو جائیں گے۔ وہ ایک اللہ، اسی ایک اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ خود کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ان اعمال پہ نگاہ رکھو جو تمہارے اعمال آگے جا رہے ہیں، جو اعمال آگے پہنچ رہے ہیں اس پہ نگاہ رکھو، آنے والے مستقبل کے بارے میں غور کرو، روز قیامت کے دن پہ کھڑا ہونا ہے اس کے بارے میں غور کرو، اللہ کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے اس کے بارے میں غور کرو۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کی ہمیں خبر ہے، ہم اس سے باخبر ہیں۔ دوسری قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ کہتے ہیں انسان تو یہ سمجھتا ہے یہ سارا نظام ایسے ہی بنایا گیا، تو جب کام کرتا ہے بغیر نفع کے کام کیا ہے کبھی؟ آج کل لوگ بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، وہ کام ہی نہیں کرتے جس میں نفع نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا بنایا، اللہ نے بغیر مقصد کے بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے جو دنیا بنائی ہے یہ دنیا بنانے کا بھی اللہ کا مقصد ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ایسی ہی دنیا نہیں بنی، ایسی ہی ہوائیں نہیں چل رہی، ایسے ہی سورج نہیں نکل رہا، ایسی ہی رات نہیں ہو رہی، ایسے ہی صبح نہیں ہو رہی، ایسے ہی 4 مہینے میں بادل نہیں برستے، 4 مہینے کے بعد سردی ایسی نہیں ہوتی، 4 مہینے کے بعد کالا دھوپ ایسی نہیں لگتی۔ یہ نظام چلایا جاتا ہے، یہ نظام چلانے والا کوئی ہے، اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کوئی ہے، اتنی بڑی زمین کو بغیر پلیر کے بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کوئی ہے، اتنے بڑے دریاؤں کا مالک اور بادشاہ کوئی ہے، ورنہ یہ دریا یہ زمین کو بہا لے جاتے ہیں، یہ ہوائیں انسان کو اڑا لے جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے جو ان کو چلاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کا بنانے والا اللہ، اتنی بڑے نظام کا چلانے والا اللہ، بغیر مقصد کے اللہ نے نہ دنیا بنائی، نہ تجھے بنایا، نہ مجھے بنایا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی دنیا بن گئی، ایسے ہی ہم بن گئے، کام چل رہا ہے، نہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، اللہ فرما رہے ہیں ان علیکم لحافظین، ہم ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگائے ہیں، کرامن کاتبین، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب لکھا جاتا ہے، سب لکھا جاتا ہے۔ خبردار یہ نہ کہنا، یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم اپنے مرضی سے طاقتور ہو گئے، ہم اپنے مرضی سے مالدار ہو گئے، ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم چاہیں گے تو مسجد میں آئیں گے، چاہیں گے تو نہ مسجد میں نہیں آئیں گے، بے نمازی بن کے زندگی گزاریں گے، چاہیں گے تو اچھے عمل کریں گے، چاہیں گے تو برے عمل کریں گے، ہماری مرضی۔
یہی سمجھتا ہے آج انسان، لیکن اللہ قرآن میں فرما چکے ہیں 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرما دیا۔ یہ آیت پڑھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے لگائے ہیں، 2 فرشتے لگائے ہیں، ایک اچھائی کو لکھے گا، ایک برائی کو لکھے گا۔ تو سبحان اللہ کہے، اس کا اجر لکھا جائے گا، تو نیکی کر، اس کا اجر لکھا جائے گا، رکوع کر لکھا جائے گا، سجدہ کر لکھا جائے گا، خیرات کر لکھا جائے گا، اچھے عمل کر لکھے جائیں گے۔ اور جب تو گناہ کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آج گناہوں کی زندگی انسان جی رہے ہیں، ہر وہ گناہ، آج اس زمین پہ اللہ کی کیا گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ رہا ہے انسان کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا گنوار، یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے باپ کی ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، ہم چاہیں گے تو حلال کھائیں گے، ہم چاہیں گے حرام کھائیں گے، ہم چاہیں گے سود کھائیں گے، ہم چاہیں گے پیاز کھائیں گے، ہم چاہیں گے زنا کریں گے، ہم چاہیں گے شراب پئیں گے، ہم چاہیں گے برتھڈے کریں گے، ہم چاہیں گے جو مرضی آئے ہم کریں گے۔ ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ سے پوچھ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے 2 فرشتے تیرے پیچھے لگایا ہوں، تیری ہر حرکت کو لکھا جاتا ہے، تیری ہر حرکت پہ نظر ہے۔ کوئی گناہ، کوئی عمل اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا، ان فرشتوں کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو گناہ کر کے بھول جائے گا، تو عمل کر کے بھول جائے گا، تو خیرات دے کے بھول جائے گا، تو صدقہ دے کے بھول جائے گا، لیکن اللہ نہیں بھولیں گے۔ اللہ کے حضور تو اعمال کے رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں، وہ اعمال جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے عمل کرو کہ قیامت کے دن اس عمل پہ تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، تمام شہداء ہوں گے، تمام صالحین ہوں گے، تمام اولیاء اللہ ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، اولادیں ہوں گی، سب ہوں گے۔ سب کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا ہے۔ چند لوگوں کو دکھانے کے لیے آج عزت کمانا چاہتا ہے انسان، اس میدان کو بھول گیا، اس خالق السماوات والارض کو بھول گیا، اس اللہ کی بادشاہت کو بھول گیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس کو بھول گیا جہاں پہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، سب کا حساب ہوگا، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ میدان محشر کو بھول گیا انسان۔ اصل عزت وہاں کی عزت ہے، اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے۔ بزرگوں، اصل تیاری آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا چھوٹ جائے گی، دنیا میں وقتی طور پہ آپ بنائے گئے، ہم بنائے گئے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں تھے، آج اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم اپنی قبروں میں آرام کریں گے اور ہماری اولادیں، ان کی اولادیں دنیا میں رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ انہیں بھی ہٹائے گا، تیسرے کو کھڑا کرے گا۔ یہ نظام تو چلتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، اللہ سے ڈرو۔ تمہاری زندگیوں میں تقوی ہو، دلوں میں اللہ کا خوف ہو، انسان کے لیے عمل نہ ہو، انسان کو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا عمل ہو۔ چاہے ساری دنیا تمہیں برا کہے، پرواہ کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے خاطر عمل کرو۔ ایک وقت آئے گا اللہ بتا دے گا یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین، جن کی زندگیاں پاکیزہ، جن کا مال اللہ نے اپنے راستے میں قبول کیا، جن کا انتخاب خود اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا، وہ صحابہ ہیں
جب بھی جہاں سے آواز آتی تھی چلے جاتے تھے. یہ نہیں تھا 40 دن نہیں تھے، 4 مہینے نہیں تھے، 3 دن بھی نہیں تھے. کیا تھا؟ جہاں سے آواز آئی، جس محاذ سے آئی اس محاذ پہ چلے جاتے تھے اور وہیں پر ان کی خبریں بن جاتی تھی. گھر واپس نہیں آتے تھے صحابہ. جہاں پہ جس رخ پہ صحابہ گئے ہیں اس رخ پہ صحابہ کی خبریں بنی ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا صحابہ نے، اس دین کی خاطر چھوڑا ہے. مال چھوڑ دیا، پکے پکائے باغات کو لات مار دی صحابہ نے، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکل گئے. دین پھیلاتے رہے، دین پہنچاتے رہے ان لوگوں تک جو بے دین تھے، اور پلٹ کے کبھی نہیں آئے صحابہ. یہی وجہ ہے کہ آج یہاں پر ہم اور آپ مسلمان نظر آتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے فرما رہے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے راہ پا جاؤ گے. جنت سے اللہ نے عرش سے دنیا میں صحابہ کو سلام بھیجا ہے. اللہ نے صحابہ کو سلام بھیجا ہے آسمانوں سے، وہ صحابہ ہیں. کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ایمان تھا، ایمان کی محنت تھی، رات دن ایمان کی فکریں ہوتی تھیں، ایمان پر محنتیں ہوتی تھی، اور اسی کو لے کے صحابہ زندگی گزارتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں راستے سے. دنیا کے خاطر نہیں روئے. آج ہمارا رونا دنیا کے لیے ہو گیا، کاروبار کے لیے ہو گیا، دنیا کمانے کے لیے ہو گیا، لیکن صحابہ نے آنسو کو بہایا ہے لیکن دنیا کی خاطر نہیں. روتے ہوئے آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا کہ کیا بات ہے حنظلہ، رو رہے ہو؟ کہا کہ میں تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر، اتنے بڑے صحابہ اور کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے منافق ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں میرے دلوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہوں کیفیت بدل جاتی. میں تو منافق ہو گیا. میں کہاں سچا اور پکا مسلمان رہا، منافق ہو گیا میں تو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. جب اللہ کے حبیب کی مجلس میں ہوتے ہیں دلوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب کاروبار میں چلے جاتے ہیں کیفیت الگ ہوتی ہے. دونوں حضرات مل کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کی خدمت میں گئے اور کہا اللہ کے حبیب حنظلہ منافق ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیتیں بدلی ہوتی ہیں، دلوں کا حال الگ ہوتا ہے، مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو حال بدل جاتا ہے. کہا کہ حنظلہ اگر تمہارا حال جو میری مجلس میں ہوتا ہے یہی باہر بھی رہا، فرشتے تمہارے راستوں پر، تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے اعمال پر محنت کرنی ہے، انسان کو اپنے اعمال کو بنانا ہے، انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دنیا اسی لیے بنائی، جن اور انس کو اسی لیے بنایا تاکہ تم ہماری عبادت کرو. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تمہیں بنانے کا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، کوئی مفاد نہیں اللہ کا دنیا کو بنانے کا. دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کریں، تو ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. تھوڑے سے کاروبار میں نفع آ گیا چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، نقصان آ گیا چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟
جب ہم کاروبار کر رہے ہیں، مقصد ہے نفع حاصل کرنا، نقصان ہو گیا، طبیعت بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی دنیا، آسمان زمین کا بنانے والا رب اور زمین کا بنانے والا خالق اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا مالک، جس نے زمین سے تیرے لیے اناج کو اگایا، جس نے پینے کے لیے پانی تجھے دیا، رہنے کے لیے گھر تجھے دیا، کاروبار کے لیے تجارتیں تجھے دی، ملازمت کے لیے ملازمتیں تجھے دی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بتاؤ ہم اللہ کے کتنے فرمانبردار ہیں۔ عبادت اصل مقصد ہے، تجارت اصل مقصد نہیں ہے، ملازمت اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد مسلمان کا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یہ کرتے ہوئے ہمیں وہ کرنا ہے، اصل عبادت میں رہیں، اللہ کے سامنے رکوع میں رہیں، اللہ کے سامنے سجدوں میں رہیں۔ اگر دنیا کماتے کماتے نماز چھوٹ گئی، اگر دنیا کماتے کماتے عبادتیں چھوٹ رہی ہیں، تو بزرگوں ہم ہلاکت کا شکار ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے مسجد میں آؤ، اللہ کے سامنے عبادت کرو، اللہ کے سامنے بندگی کا اختیار کرو، اپنے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرو، پھر اس کے بعد تم تجارت کرنا۔ تجارت سے منع نہیں کیا گیا، ملازمتوں سے منع نہیں کیا گیا، حلال روزی کمانا عبادت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن نماز کو چھوڑ کے اگر تم وہ کر رہے ہو، نماز کو چھوڑ کے تم تجارت کر رہے ہو، نماز کو چھوڑ کے ملازمت کر رہے ہو، اور یوں سمجھ رہے ہو کہ نماز کو آنے میں میرے گراہک کا نقصان ہوگا، میری ملازمت کا نقصان ہوگا، مزدور کہہ رہا ہے میری مزدوری کا نقصان ہوگا، تو تم ہلاکت میں ہو، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ان اعمال کے بارے میں غور کرو جو اعمال تم نے آگے بھیجے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں تم کیا عمل کرتے ہو۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت وہ بادشاہت ہے، اللہ کی بادشاہت وہ بادشاہت ہے جسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو سزا دینا ہو، اسلامی شریعت میں گواہ ضروری ہیں، بغیر گواہ کے سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ کی عدالت میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کیسے رب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کہیں گے، اس زمین کے ٹکڑے کو کہیں گے، زمین کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے بتا اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ وہ زمین کا ٹکڑا، اللہ اسے بولنے کی صلاحیت، زبان دیں گے، جب مالک کا حکم ہوگا اس زمین کا ٹکڑا کہے گا اے اللہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اس نے میرے پشت پر فلاں گناہ کیا تھا۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ جس زمین پہ تم نے لوگوں کی نگاہوں میں دھول چھوڑ کر، لوگوں کی نگاہوں کو دھوکہ دے کر، دنیا کو دھوکہ دے کر گناہ کیے تھے، اس زمین کا ٹکڑا وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کے بارگاہ میں گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا۔ اس کو چھوڑیے، اللہ کہیں گے ان ہاتھوں کو جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، اللہ ان ہاتھوں سے کہے گا بتا تو نے دنیا میں اس نے کیا اعمال کیے بتا۔ یہ ہاتھ کہیں گے اللہ اس نے میرے ذریعے سے فلاں ناجائز کام کیا، اس نے میرے ذریعے سے فلاں پر ظلم کیا، اب تول میں کمی کی، فلاں کو تھپڑ مارا، فلاں پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ کون بولے گا؟ یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولیں گے، یہ زبان بولے گی، یہ آنکھ بولیں گے۔ یہ اللہ کے بادشاہت کے سامنے یہ ساری کی ساری مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اللہ کے سامنے گواہی دے گی، نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ جاننے والے ہیں، تم چھپ کر کیا کرتے ہو، علانیہ کیا کرتے ہو، تمہارا جو کچھ بھی عمل ہے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ روز قیامت میں اللہ وہ عمل بتائیں گے، فلاں وقت میں فلاں تاریخ میں فلاں گناہ تم نے کیا تھا۔ انسان نہیں جھٹلا سکے گا۔ اس لیے بھائی اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر کے زندگی کو گزاریں،
تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ ہم اس دنیا کے پیچھے لگ گئے جس کا تعلق موت کی آخری سانس تک ہے۔ 24 گھنٹے کی محنت اسی پہ ہو رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک کیا کر رہا ہے؟ صرف بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے کما رہا ہے، ادھر سے کما رہا ہے۔ کس لیے؟ یہ کہاں چلنے والا ہے؟ او عقل کے اندھوں، یہ دنیا میں چھوٹ جائے گا، یہ دنیا میں پڑا رہے گا۔ تیری بنگلے فیکٹریاں یہیں رہیں گے، تیرے مال و دولت کے ذخائر یہیں پڑے رہیں گے، قبر میں ساتھ نہیں آئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں چھوٹ جائے گا، یہ دنیا کی اولاد، یہ نسلیں، یہ رشتہ داریاں، یہ لوگ جس کے سامنے تم عزت کمانا چاہتے ہو، جب مر جائے گا یہ تجھ سے تیرا رشتہ توڑ لیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا، بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا، بیٹی کا تعلق ختم ہو جائے گا، بھائی بھائی کا تعلق ختم ہو جائے گا، اولاد کا باپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائیں گے، یہ رشتے ناطے یہیں پڑے رہیں گے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائز، یہ ناجائز تیری کمائی سب یہیں کے یہیں پڑے رہے گی، ساتھ میں کیا آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے عمل تیرے ساتھ میں آئیں گے، تیرے عمل تیرے ساتھ میں آئیں گے، وہ تیرے ساتھ قبر میں بھی سوئیں گے، وہ تیرے ساتھ جب تجھ پر عذاب آئے گا، وہ عمل تو نے دنیا میں جو کیے تھے، وہ صورتیں جو دنیا میں تو نے پڑھی تھی، وہ قرآن کی تلاوت تیرے آ کے عذاب کو روکے گی۔ پیر کی طرف سے عذاب آئے گا، پیر کی طرف ایک صورت آ کے عذاب کو روکے گی، سر کی طرف سے عذاب آئے گا، سر کی طرف قرآن کی ایک صورت آگے گئے گی، اے اللہ اس نے ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا، آج میں اسے عذاب ہونے نہیں دوں گی۔ اس ساتھی کو چھوڑ کے ذلیل دنیا کے پیچھے وقت لگا رہے ہو، یہ حقیر دنیا کی ختم ہونے والی، فنا ہونے والی عزتوں کے خاطر تم وقت کو برباد کر رہے ہو۔ اپنے اوقات کو صحیح جگہ پہ لگاؤ، اعمال بنانے پہ لگاؤ، ایمان بنانے پہ لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایسا ساتھی ہے، اس کا اور تیرا تعلق نہ حشر میں چھوٹے گا، نہ قبر میں چھوٹے گا، نہ پلصراط پر چھوٹے گا، یہاں تک کہ وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، جو بھی کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔